بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں اس انسان کی جو پیشے سے ایک انجینئر تھے، جنہوں نے مسلمانوں کی سب سے مقدس یعنی پوتر مانے جانے والی دو مسجدیں، جسے ہم مسجد نبوی اور مسجد الحرام کے نام سے جانتے ہیں، اس کو ڈیزائن کیا یعنی بنایا۔ ان کا نام ہے محمد کمال اسماعیل۔ جب مسجد نبوی کو بنانے والے انجینئر محمد کمال اسماعیل نے مسجد بناتے وقت میں ایسا کیا معجزہ دیکھا جس نے سب کو حیران کر دیا تھا؟ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کو دوبارہ کیسے ڈیزائن کیا گیا تھا اور اس دوران کون سا معجزہ پیش آیا؟ تو یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ تو سب سے پہلے آج جو مسجد الحرام اور مسجد نبوی کا خوبصورت ڈیزائن آپ دیکھتے ہیں، اسے ڈیزائن کرنے والے ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ محمد کمال مصر کے رہنے والے تھے، جو خبروں کی دنیا سے دور رہنا پسند کرتے تھے، جس کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل وہ مصر کی تاریخ میں ہائی اسکول کی ڈگری حاصل کرنے والے سب سے کم عمر کے شخص تھے۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کی پیدائش 1908 میں ہوئی اور 2008 میں ان کا انتقال ہوا، اور مصر کے پہلے رائل اسکول آف انجینئرنگ میں داخلہ لینے والے اور وہاں سے ڈگری حاصل کرنے والے سب سے کم عمر کے شخص تھے۔ 3 ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے یوروپ بھیجے جانے والے سب سے کم عمر کے آدمی تھے۔ یہ پہلے انجینئر تھے جنہوں نے حرمین شریفین کی تعمیر اور ڈیزائن کرنے کا کانٹریکٹ سائن کیا۔ کنگ فہد اور بن لادن کمپنی کے کوششوں کے باوجود انہوں نے اپنی انجینئرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکچر نگرانی کے لیے 1 پیسہ بھی لینے سے منع کر دیا۔ جب ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے لاکھوں کا چیک لوٹاتے ہوئے بن لادن سے کہا، مجھے 2 مقدس مسجدوں میں کام کرنے کے لیے پیسے کیوں لینے چاہیے؟ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اسی لیے انہوں نے 1 پیسہ بھی اپنے کام کا نہیں لیا۔ دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد الحرام کا کنسٹرکشن کاسٹ ہی اس وقت $100 بلین سے زیادہ آیا تھا۔ تو ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل اگر چاہتے تو کتنا پیسہ کماتے، لیکن ان کا ایمان دیکھو، انہوں نے 1 پیسہ بھی لینے سے انکار کیا۔ انہوں نے 44 سال کی عمر میں شادی کی۔ ان کی بیوی نے 1 بیٹے کو جنم دیا اور ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اکیلے رہے اور موت تک اپنا پورا وقت اللہ کی عبادت میں لگاتے رہے۔ انہوں نے 100 سال کی عمر پائی اور پورے 100 سالوں میں انہوں نے میڈیا، اخبار اور بہت ساری سرخیوں سے وہ گمنام رہ کر 2 مسجدوں کی خدمت میں انہوں نے وقت گزارا۔ دوسری مرتبہ ان دونوں مسجدوں کو بنانے کا کام اللہ نے صرف محمد کمال اسماعیل کو ہی کیوں دیا؟ کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان مبارک کام کو ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل سے ہی کروایا۔ حرمین شریفین میں بچھائے گئے ماربل کی بڑی دلچسپ اور مشہور کہانی ہے، اسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ وہ پتھر ہے جو حرمین شریفین میں لگا ہے۔ یہ ایک نایاب پتھر ہے جو پوری دنیا میں صرف گریس کے چھوٹے سے پہاڑ میں موجود تھا، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ گرمی میں بھی یہ فرش کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ ڈاکٹر کمال سفر کر کے گریس پہنچے اور حرم کے لیے تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا کانٹریکٹ سائن کیا۔ کانٹریکٹ سائن کر کے وہ واپس مکہ لوٹے اور سفید پتھر آ گیا اور حرم شریف میں پتھر کو لگایا گیا۔ جب حرم شریف کی تعمیر پوری ہوئی تو سعودی کنگ نے ڈاکٹر کمال کو وہی پتھر مسجد نبوی میں بھی استعمال کرنے کی فرمائش کر دی، لیکن اس دوران پورے 15 سال گزر چکے تھے۔ ڈاکٹر محمد کمال کو سعودی کنگ نے ویسا ہی ماربل لگانے کو کہا جو 15 سال پہلے انہوں نے گریس سے خریدا تھا، اور اب وہ پریشان ہو گئے کیونکہ اس دنیا میں صرف ایک ہی جگہ تھی جو گریس تھا، وہاں وہ پتھر پایا جاتا تھا، اور چونکہ آدھا پہاڑ تو وہ پہلے ہی خود خرید چکے تھے۔ ڈاکٹر کمال بتاتے ہیں کہ وہ اسی کمپنی کے CEO کے پاس گئے، ان سے ملے اور ماربل جو باقی تھی اس کے بارے میں پوچھا، تو چیف ایگزیکٹو آفیسر نے بتایا کہ وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد ہی بیچ دیا تھا،
اب تو پورے 15 سال ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر ڈاکٹر محمد کمال بہت پریشان ہو گئے اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگے تو وہاں موجود آفس سیکریٹری سے ملے اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ جس نے بچا ہوا تمام ماربل خریدا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بہت پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دیجئے، میں تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ انہوں نے اپنا فون نمبر اور اپنے ہوٹل کا پتہ دیا اور اپنے ہوٹل واپس آ گئے۔ ماربل کمپنی کے آفس سے نکلنے سے پہلے ہی محمد کمال نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کسی نے بھی خریدا ہو اللہ خود ہی بندوبست کر دے گا انشاءاللہ۔ پھر اگلے دن ایئرپورٹ پر جانے سے پہلے کچھ گھنٹے پہلے انہیں ایک فون آیا کہ مجھے ماربل کے خریدار کا پتہ مل گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد کمال یہ سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اس خریدار سے ملاقات ہو پائے گی یا نہیں۔ وہ آفس پہنچے تو سیکریٹری نے ماربل خریدار کمپنی کا پتہ بتایا۔ جب ڈاکٹر کمال نے وہ پتہ دیکھا تو ان کا دل کچھ دیر کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ پھر انہوں نے زور کا سانس لیا، کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ ایک سعودی کمپنی تھی۔ ڈاکٹر کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودیہ پہنچے اور سیدھا اس ماربل خریدنے والی کمپنی کے پاس چلے گئے اور سیدھا مالک کو ملے اور پوچھا کہ جو ماربل آپ نے گریس سے خریدا تھا اس کا آپ نے کیا کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے کچھ یاد نہیں۔ اس نے اپنے سٹور ڈپارٹمنٹ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو یونان سے منگایا گیا تھا وہ کہاں ہے؟ تو سٹور والوں نے کہا کہ وہ سارے ماربل موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ یہ سب سن کر ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل ایک بچے کی طرح رونے لگے اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی، اور ڈاکٹر کمال نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا کہ اس میں جتنی چاہے اتنی رقم بھر لو اور ماربل کی فرش میرے حوالے کر دو۔ پھر کمپنی کے مالک کو پتا چلا کہ یہ تمام ماربل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں استعمال ہونے جا رہی ہے، تو اس نے کہا کہ ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا۔ اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خریدوایا اور پھر میں اس کو بھول گیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی میں ہی استعمال ہونا تھا۔ یہ وہ مسجد نبوی ہے جس کی تعمیر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی رکی تھی، اور اس کی ایک ایک اینٹ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے دو مقدس مقامات کی تعمیر کے لیے چنا، جہاں تمام مسلمان، ہر جگہ کے، ہر دیش کے، ہر علاقے کے مسلمان اس جگہ آ کر ایک ہو جاتے ہیں۔ May Allah bless محمد کمال اسماعیل with the highest place in Jannah. آمین۔ پیارے دوستو، ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی جس کو آج مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی گئی تھی جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ زمین بنو نجار کے دو یتیم بچوں کی تھی جس کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیمت دے کر خرید لیا تھا۔ اس کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ آپ بھی پتھر اٹھاتے تھے۔ صحابہ کرام جوش میں یہ اشعار پڑھتے تھے اور آپ بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور یہ پڑھتے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے، اے اللہ انصار و مہاجرین پر رحم فرما۔ یہ مسجد اسلام کی سادگی کی سچی تصویر تھی۔ اس مسجد کے 3 دروازے بنائے گئے تھے۔ دروازے کے دونوں پائے پتھر کے اور دیواریں کچی اینٹ اور غارے کی بنائی گئی تھی۔ ستون کھجور کے تنوں اور چھت کھجور کی شاخوں اور پتوں سے تیار کی گئی تھی۔ قلعے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ کی لمبائی تھی۔ یہ مسجد صرف نماز ادا کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیم کے لیے ایک درس گاہ اور دعوت و تبلیغ اور دنیا کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مرکز بھی تھی۔ اس کے امام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اور اس کے نمازی صحابہ کرام جیسے مقدس ہستیاں تھی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو، یہ معلومات بہت پسند آئی ہوگی۔ تو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔